کراچی یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کے دوران پانی کی لائن پھٹ گئی۔ حسن اسکوائر سے جیل چرنگی دونوں ٹریک پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ڈرائیور رات بھر صاف پانی سے رکشے دھوتے رہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 3 روز سے پانی کی فراہمی معطل ہے۔ واٹر کارپوریشن نے پانی کی فراہمی معمول پر آنے کا دعویٰ کیا تھا۔ میاں والی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 10 مبینہ دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ملا خیل کے علاقے میں 10 سے 15 دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد آپریشن کیا گیا۔ شکارپور میں قومی شاہراہ سے 3 افراد اغوا، کچے کے علاقے گڑی تیغوں میں مبینہ آپریشن، 2 مغوی بازیاب۔ پولیس کے مطابق بازیاب دونوں افراد کا تعلق سرگودا سے ہے۔ ایک شہری کو سستی گاڑی کا جھانسا دے کر اغوا کیا گیا تھا، دوسرے شہری کو ڈاکوں نے ہنی ٹریپ کر کے اغوا کیا تھا۔ احمد پور شرقیہ سے 3 روز پہلے اغوا کیا گیا شہری مبینہ تاوان ادائیگی کے بعد رہا۔ مغوی کے بھتیجے سمیت 4 افراد گرفتار، تفتیش جاری۔ گرفتاری کے خلاف اہل خانہ کا احتجاج، کہا متاثرین بھی ہم ہیں اور پولیس نے اغوا کار بھی ہمیں بنا دیا۔ پاکستان نے IMF سے $1 ارب فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا مغربی خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ وزیر خزانہ کی US پاکستان بزنس کونسل کی قیادت سے بھی ملاقات۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے فراہم کردہ ون ونڈو سہولت سے فائدہ اٹھانے کی دعوت۔ وزیر خزانہ اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملے۔ محمد دیم میں IDB اور عرب کوآرڈینیشن گروپ کی سرمایہ کاری کو سراہا۔ JP مورگن بینک کے نمائندوں سے بھی ملاقات۔ پینڈا بانڈز کے ذریعے عالمی کیپٹل مارکیٹ میں رسائی کے عزم کا اظہار۔ عدلیہ کی تاریخ کا ایک عہد تمام۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آج ریٹائر ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس کے اعزاز میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے عشائیہ، معزز ججز کی شرکت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج آخری دن چیمبر ورک کریں گے۔ چیف جسٹس کے لیے فل کورٹ ریفرنس آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ضلع پشین میں زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہا بلوچستان کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا، اس سے کسان کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے صوبائی حکومت اور سیاسی جماعتوں کی کوششوں سے جرگہ پرامن انداز میں ختم ہوا۔ جو مطالبات وفاقی حکومت سے متعلق ہیں ان پر پیش رفت کے لیے وفاقی وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی جائے۔ جو مطالبات صوبائی حکومت سے متعلق ہیں انہیں صوبائی اسمبلی میں پیش کر کے اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کثیر القومی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا مشاہدہ۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے PF اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ کہا انٹر سروسز تعاون آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ ایئر بیس آمد پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ مشق انڈس شیلڈ میں 24 فضائی افواج شرکت کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے آذربائیجان کے وزیر مملکت برائے داخلہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت پر زور۔ آذربائیجان کے وزیر نے چند روز قبل منشیات ضبط کرنے کے پاک بحریہ کے آپریشن کو سراہا۔ وزیر آذربائیجان کا استنبول انٹرنیشنل ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا بھی دورہ۔ پاکستان کے جدید آلات کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی صبح سے جاری بمباری میں 34 فلسطینی شہید۔ نصیرات کیمپ میں اسکول پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے 5 بچے، 2 خواتین سمیت 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے مغازی کیمپ پر بھی بمباری کر کے 1 فلسطینی کو شہید کر دیا، 16 زخمی ہوئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,847 ہو گئی، 1,05,000 زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں بمباری سے 24 گھنٹوں میں 28 شہری شہید، 139 زخمی ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں لبنانی سرحدی علاقے ادیسہ میں جھڑپ، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 6 زخمی۔
غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی کوششیں، قطری وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا غزہ پٹی سے متعلق مجوزہ منصوبوں پر مصر سے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، کسی بھی کشیدہ صورتحال میں صحافیوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا موجودہ صورتحال غزہ جنگ کے خاتمے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے لیے سازگار ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی پر بات چیت کے لیے اسرائیلی موساد کا سربراہ بھی اتوار کو قطر پہنچے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے میگزین کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین، کہا جنرل عاصم منیر کو پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اپنے مضمون میں امریکی جریدے یونیپیتھ نے لکھا جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فتنہ خوارج کے خلاف آپریشنز میں 398 دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پاکستان انیشیٹو جیسے اقدامات کے ذریعے معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ آرمی چیف کا مقصد اندرونی چیلنجز سے نمٹنا، مسلح افواج اور قوم میں پیشہ ورانہ مہارت، ربط باہمی اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم میں سنگین خامی کی نشاندہی، جوڈیشل کمیشن یا آئینی بینچ کی تشکیل نہیں ہو سکے گی، سابق اٹارنی جنرل کا دعویٰ۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے خامی دور کرنا ضروری قرار دے دیا۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق ماضی قریب میں عہدہ چھوڑنے والے ایک اٹارنی جنرل نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ آئینی بینچز میں نامزدگی اور تعین جوڈیشل کمیشن کو کرنا ہے۔ جن سینئر ترین جج یا ججز کا تقرر ہونا ابھی باقی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے رکن بھی ہوں گے۔ یہ ایک سنگین خامی ہے، اسے دور کیے جانے تک پرانے بینچ چلتے رہیں گے اور کوئی آئینی بینچ نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد ضمانت پر رہائی مل گئی۔ اڈیالہ جیل سے پہلے بنی گالہ پہنچیں۔ بنی گالہ میں تھوڑی دیر قیام کے بعد بشرا بی بی پشاور پہنچ گئیں۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ انیکسی میں قیام کریں گی۔ بشرا بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ جیل میں رہیں۔ انہیں رواں سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید سزا ہوئی تھی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا بشرا بی بی کا دور دور تک توشہ خانہ سے واسطہ نہیں تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ میزبان نے سوال کیا اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے تو کیا یہ ترمیم نہیں ہوتی؟ بلاول نے کہا مخصوص نشستوں کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ حماس نے جنگ بندی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلاء کی شرط لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ بھی آج لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ موجودہ جنگی صورتحال پر گفتگو کی جائے گی۔